نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ایڈیوز اور ویڈیوز کا پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتا رہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے شراب۔ شراب کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شراب بے حیائی کی جڑ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شراب بے حیائی کی جڑ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پیا ہوا شخص کبھی شراب کے نشے میں اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی سے بھی زنا کر بیٹھتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شراب بے حیائی کی جڑ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب پیا ہوا شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اور کبھی شراب کے نشے میں اپنی ماں، اپنی پھوپھی اور اپنی خالہ سے بھی زنا کر بیٹھتا ہے۔ آج کل معاشرے میں جو گناہ بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں ان میں شراب نوشی اور نشہ خوری سرفہرست ہے۔ اس کی بڑی وجہ تعلیمات اسلام اور دین فطرت سے دوری اور اس کی بے وقعتی ہے۔ اسلام میں شراب کو ام الخبائث یعنی سب برائیوں کی جڑ اور اکبر الکبائر یعنی گناہوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسی بدیہی بات ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ انسان کی انسانیت کا مدار عقل پر ہے۔ عقل ہی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی عقل کے ذریعے آدمی نفع نقصان اور اچھے برے میں تمیز کرتا ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ شراب کے نشے میں عقل اس طرح معوف ہو جاتی ہے کہ آدمی بھلے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پانی اور پیشاب، بیوی اور بہن، گھر اور راستے میں بھی فرق نہیں کر پاتا۔ چنانچہ کتنے ہی شرابی سڑک کے کنارے اور فٹ پاتھ پر ذلیل جانوروں کی طرح پڑے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام جو احترام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب ہے، ایسی تذلیل کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسلام کیا کوئی بھی مذہب اس بےہودگی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج شراب تہذیب کا فیشن بن گیا ہے۔ جا بجا شراب کے اڈے قائم ہیں۔ ہوٹلوں میں شراب بآسانی دستیاب ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ٹرینوں کی کنٹین میں بھی شراب آسانی سے مل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ چائے کی دکانوں اور اسٹوروں پر شراب بیچنے کی قانونی اجازت ہے۔ اگر دیگر قوموں کو دیکھی میں مسلمانوں کے اندر بھی شراب و دیگر منشیات کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے کہ راتوں کو انہیں شراب پیے بغیر نیند نہیں آتی۔ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے سے بچو کیونکہ شراب پینا ہر برائی کی چابی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شراب نوشی ہر گناہ کا مجموعہ سرچشمہ ہے، اور عورتیں مردوں کو بدکاری وغیرہ میں پھنسانے کے لیے شیطان کا جال ہے، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ شرابی کے لیے سخت وعید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شراب پی تو اللہ جل شانہ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے، ہاں اگر وہ توبہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اگر اس نے دوبارہ شراب پی تو اللہ جل شانہ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے، ہاں اگر وہ توبہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری بار شراب پی تو اللہ جل شانہ اس کو 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں فرماتے، ہاں اگر وہ توبہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ جل شانہ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرماتے، اور اس بار توبہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتے، اور اس کو نہر الخبال زہرناک نہر سے پلائیں گے۔ شاگرد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت ہے، نہر الخبال کیا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جہنمیوں کی پیپ کی نہر ہے۔ اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ایڈیو کو لائک بھی کریں۔ ایک اہم ایڈیو کا پیغام، شراب کا بیان کا پہلا حصہ ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔